का वजीफा मुट्ठी बंद कर कर पढ़ लीजिए। इतना बेहतरीन वजीफा है, इतना मुजर्रब और बाबरकत वजीफा है, इसको करने की देर है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी किस्मत के बंद ताले खोल देगा। मेरी वो बहनें जो शादीशुदा हैं और उनकी सास ने उनका जीना हराम किया हुआ है, मेरे वो भाई जो किसी कंपनी में मुलाजमत करते हैं और उस कंपनी का बॉस या सीनियर मैनेजर कोई भी किसी किस्म के कोई भी आपके हर तरह के काम में नुक्स निकालता रहता है, आपको हर वक्त नौकरी से निकालने की धमकियां देता रहता है, वो मेरे भाई इस वजीफा को कर सकते हैं। पूरी ज़िंदगी में एक बार या आज के दिन से अपना काम होने तक अपनी मुट्ठी को बंद कर कर एक मर्तबा ये वजीफ़ा पढ़ लें। अल्लाह तबारक व तआला अपने इस ख़ास इस्म के नाम की बरकत से, अपने नाम के सदक़े से आपको वो चीज़ें अता करेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। अल्लाह के प्यारे बंदो, ये बहुत ही ख़ास और बहुत ही बेहतरीन वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर रिश्तों को बचाने के लिए, रिश्तों को जोड़ने के लिए बस आपने एक बार करना है। किसी भी फ़र्ज नमाज के बाद आप इसको पढ़ सकते हैं, आपने इसको हर सूरत कर लेना है। जब आप नमाज पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ने के बाद आपने दुआ के बाद हाथ बंद कर कर मुट्ठी में ये वजीफ़ा पढ़ना है और उसके बाद अपनी मुट्ठी पर दम करके उसको मुट्ठी को खोल देना है। ये ख़ास अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नाम है जो कि खाना काबा की दीवार पर भी लिखे हुए हैं। जिसका दिल सख्त हो आप उसके दिल को इस वजीफ़े की बरकत से नरम कर सकते हैं। आपने सिर्फ उसके सामने जाना है और जाकर ये वजीफ़ा आपने सीधे हाथ की मुट्ठी में मुट्ठी बंद कर कर ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देना है। अगर आप उसके सामने ज़बान से नहीं पढ़ सकते तो आपने दिल में इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू कर देना है और बाद में उसके सामने मुट्ठी को खोल देना है। अगर वो बंदा या बंदी जिसके लिए आप ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं वो आपके सामने नहीं है तो तसव्वुर में लाकर उसकी तस्वीर सामने लाकर इसे फूंक मार दीजिए। इस वजीफ़े को पूरे यकीन कामिल के साथ कीजिएगा, क्योंकि जिस वक्त इस मुट्ठी को आप खोलेंगे आपकी किस्मत के बंद ताले खुल जाएंगे। हमारे यहाँ आम तौर पर लड़ाई झगड़ों की वजह से मियाँ बीवी के घर ख़राब होते हैं, शोहर सख्त मजाज होते हैं, इतने सख्त मजाज होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी और शेरनी और इस मठास के बगैर शोहर के साथ रहना नामुमकिन होता है। ये वजीफ़ा उस वक्त भी आपके काम आएगा जब कोई ऐसी सास आपको मिल जाए जो आपको बहुत ज़्यादा तंग करती हो, आपकी सही बात को भी हमेशा गलत साबित करने की कोशिश में लगी रहती हो, या फिर मिल जाए कोई आपको कंपनी का कोई ऐसा मालिक या आपका सीनियर मैनेजर जो हर काम के अंदर आपकी बिला वजह नुक्स निकालता हो, फिर आपको काम से निकालने की बार बार धमकियां भी देता हो, या फिर औलाद किसी नाजायज़ रिश्ते को निभाते निभाते अपने माँ बाप की शक्लें देखने के लिए भी रवादार ना हो। बस आपने इन सब सूरत हाल में मुट्ठी को बंद करके अल्लाह तबारक व तआला के ये पाक इस्म को पढ़ लेना है। अल्लाह ताला का नाम आपने पढ़ लेने हैं। अल्लाह ताला को मनाने की नीयत से अल्लाह ताला जब आपसे राज़ी हो जाएगा तब तक आपने इसको पढ़ना है। ये वजीफ़ा आपने तब तक नहीं छोड़ना जब तक आपका काम हो ना जाए। इस वजीफ़े को रोज़ाना आप पढ़ लें, जब तक आपका काम ना हो तब तक पढ़ लें, एक रात के लिए पढ़ लें। इस वजीफ़े को हर सूरत करें। ये अल्लाह पाक को पसंद आने वाला बेहतरीन वजीफ़ा है। खाना काबा की दीवार पर भी ये इसमें आज़म लिखे हुए हैं। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी और इसके करम से आज आपके हवाले कर रहा हूँ। आपने इस वजीफ़े को हर सूरत करना है। अपनी ज़िंदगी के किसी भी मुश्किल दौर से आप गुजर रहे हैं और बेहद परेशान हैं तो आज इस वजीफ़े को कर लीजिएगा। आज से ही इस वजीफ़े को, बल्कि अभी से इस वजीफ़े को शुरू करें, फिर कमाल खुद देखिएगा। वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर का बटन दबाकर आगे दूसरों बहन भाइयों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा सदका जारिया समझकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। क्या पता आपके एक वीडियो को शेयर करने से किसी ज़ख्मी दिल के लिए आप मरहम बन जाएं। इस ख़ास वजीफ़े के ज़रिए ना ही उसकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन मोड़ हल हो जाए बल्कि उसकी तमाम ज़िंदगी की रुकावटें ख़त्म हो जाएं। इस वजीफ़े को करना कैसे है, इसकी नीयत और इसका तरीक़ाकार आप नोट कर लीजिए। इससे पहले मेरी जिन बहनों और मेरे जिन भाइयों ने मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके दुआओं के लिए कहा, उनके लिए और आज माह शबान के आखिरी दिन की खसूसी दुआ कर लेते हैं। आप सब ने मेरे साथ आमीन ज़रूर बोलना है। इस तरह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी
اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کی آمین پسند آ جائے اور اس کی بدولت ہم سب کی مرادیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ۔ اے اللہ پاک، تجھے پاک ماہ شعبان ببرکت مہینے کا واسطہ، ہم گناہ گار ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا کے تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، ہماری دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک، جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ اے اللہ پاک، جو اس ویڈیو کو دیکھنے والا میری بہن بھائی ملک کے جس بھی کونے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اس کی جو بھی حاجات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما اور اس کو تمام پریشانیوں سے نکال۔ اے اللہ پاک، جن کو کوئی پڑھ کے بخشنے والا نہیں ہے، اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک، جن کو کوئی پڑھ کے بخشنے والا ہے ان کو بھی، اور جن کو پڑھ کے کوئی بخشنے والا نہیں ہے ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ ملک پاکستان کی خیر فرما۔ اے اللہ پاک، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اب آپ نے اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے، طریقہ کار نوٹ فرما لیجئے، ویڈیو کاٹ کر سکپ کر نہ دیکھیے گا، پوری توجہ دھیان کے ساتھ پہلے ویڈیو کو پورا دیکھ لیں، ایک ہی بار دیکھ لیں، ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، اس کے بعد اس وظیفے کو کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک نیا موڑ آنے والا ہے۔ یہ وظیفے کا طریقہ کار کیا ہے آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتانے لگا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ دیکھیے گا۔ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، یا اس کے بعد اگر آپ نماز والا درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیم، تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ آپ درود پاک کو ان کے علاوہ بھی کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے پڑھنا 3 بار ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پڑھنے ہیں، وہ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ، یا حنان، یا منان۔ آپ نے یہ 3 نام کو ملا کر پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا، یا اللہ، یا حنان، یا منان، ایک بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے پھر ریپیٹ کیا، یا اللہ، یا حنان، یا منان، پھر آپ نے پڑھا 2 بار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے پھر ایک دفعہ پڑھا، یا اللہ، یا حنان، یا منان۔ اس طرح آپ نے ان تینوں ناموں کو ملا کر ایک تسبیح کے دانے پر پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اس کو 100 بار پڑھنا ہے، 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے، یہ اتنا بہترین وظیفہ ہے۔ خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، یا اللہ، یا حنان، یا منان۔ جو میرے بھائی عمرے کی یا حج کی شہادت حاصل کر کے آ چکے ہیں، وہ خود بھی اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ وظیفہ وہاں پر دیوار پر لکھا ہوا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کر اپنی قسمت کے بند تالوں کو کھول سکتے ہیں۔ اپنے گھر میں گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑا، بے روزگاری، غربت، کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اس وظیفے کی برکت سے اسے حل کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی کاروبار میں کوئی نقصان ہو رہا ہے، آپ کاروبار کو شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے بس یا اللہ، یا حنان، یا منان کا وظیفہ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کے کمالات خود دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے ایسے ایسے کمالات دکھائے گا آپ کو کہ آپ کی عقل بھی دنگ رہ جائے گی۔ میرے وہ بھائی جو پروموشن کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جن کی نوکری کو 10 15 سال گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی پروموشن نہیں ہو رہی، جو پرائز بانڈ کے شوقین ہیں، جو پرائز بانڈ وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں کہ کبھی ان کی کوئی لاٹری وغیرہ نکلا ہے یا کہیں غائب کی دولت سے انہیں کوئی خزانہ مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ غائب سے ان کی مدد فرما دے، وہ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جس میرے بھائی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، امتحان میں کامیابی چاہتا ہے، کوئی نوکری کی تلاش میں ہے، کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں اور بیماری بھی ایسی ہے کہ آپ کو ابھی تک شفا کلی نصیب نہیں ہو رہی، آپ طرح طرح کے ڈاکٹرز کے پاس جا کر دوائیاں لے چکے ہیں، لیکن آپ کو کوئی بھی ایسی دوائی سے فائدہ نہیں ہو رہا، وہ میرے بھائی، وہ میری بہنیں اس وظیفے کو کر لیں۔ اس کے بعد اس کے کمالات خود دیکھیے گا۔ آپ نے 3 بار درود پاک شروع میں پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھنا ہے اس کی نیت کر لی، یا اللہ، یا حنان، یا منان کو 100 بار تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے اس کو 100 دفعہ 100 ٹائمز پڑھ لیا۔
اس کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ سے ہی 3 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اس وظیفے کو مکمل ہونے کے بعد جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے سے پہلے پھر ایک بار درود ابراہیم کو پڑھیں۔ جب درود پاک آپ کا آدھا ہو جائے، مثال کے طور پر میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں پر آدھا درود پاک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے جس مقصد کے لیے وظیفہ کیا ہے آپ نے اس کی دعا کی نیت کر کے اس دعا کو مانگنا شروع کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کر اس وظیفے کی برکت سے، یا اللہ یا حنان یا منان کی برکت سے آپ نے اپنی دعا کو شروع کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے رو رو کر گڑ گڑا کر، سچے یقین، سچے کامل یقین سے، ببرکت طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے آپ نے اس دعا کو کرنا ہے۔ جب آپ کی یہ دعا مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے باقی کا درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے دعا مکمل کر لینی ہے۔ آپ نے منہ پر جب ہاتھ پھیر کر جس طرح دعا کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ دعا مانگ کر آپ نے دعا کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ایک وظیفہ اور پڑھنا ہے، وہ 7 بار پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے ہو اللہ الرحیم، ہو اللہ الرحیم۔ اس وظیفے کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے اور اس دعا کے ختم ہونے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور جس جگہ بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے وہاں اٹھنے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے 7 بار۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 7 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دعا مانگنے کے بعد وظیفہ پڑھ لیں، یہ دعا بھی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ 7 بار ہو اللہ الرحیم کو 7 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، پھر آپ اس جگہ سے اٹھ سکتے ہیں۔ آپ اس وظیفے کو ہر صورت کریے گا، کسی صورت اس وظیفے کو ضائع نہ کریے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اور اب میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے پیاروں عزیزوں کاروں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔